الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ احمد صباح صاحب، اور آپ سے بھی زیادہ شکریہ ڈاکٹر اظہار صاحب کا کہ انہوں نے عاشق صاحب کی ہمراہی میں ہم دونوں کو یہ سعادت بخشی کہ آج ہم اکابرین شہر کے مزار پر باجماعت حاضری ہیں، اکٹھے ہو کر یہاں آئے۔ نادر جاجی صاحب بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں اور یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور یہیں میری زندگی کے عزیز ترین دوست، جن کے لیے دوست کا لفظ شاید کم ہے، میرے حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ میرے قریب، میری زندگی کے ساتھی ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا شعر ہے کہ تجھ کو اتنا کچھ بنانے میں میرا بھی ہاتھ ہے، میری جانب دیکھ میں بھی تیرے پس منظر ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ظہیر قریشی صاحب کی روح ہر لمحہ مجھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اگر اللہ نے کوئی نیک نامی، کوئی چند دوست، کچھ اچھے لفظ، کچھ اچھی محفلیں اور قوتیں عطا کی ہیں تو وہ صرف اور صرف ظہیر صاحب کے حوالے سے ادا ہے۔ اور مجھے فراز نے کہا تھا کہ کوئی تصویر نہ ابھری تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسہ وسائل کا۔ تو ظہیر صاحب کے بعد تو جیسے دوستی کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اس طرح کے دوست آپ کو فلموں میں، ڈراموں میں، ناولز میں، افسانوں اور کہانیوں میں ملیں گے، جنہیں میں نے اپنی زندگی میں کم از کم 30 برس تک انتہائی قریب سے دیکھا، کم از کم 30 برس تک انتہائی قریب سے دیکھا۔ جب میں یونیورسٹی میں داخلہ نہیں کیا تو میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ظہیر قریشی صاحب کی وجہ سے ہوا۔ بس اللہ پاک نے کچھ مہربانی فرمائی، پھر سیاسی دور شروع ہوا، الیکشنز کے زمانے آئے، اسکول یوتھ پالیٹکس۔ میں اپنی لائف کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، ظہیر صاحب کے بارے میں زیادہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جتنے بھی مختلف زاویے اور روپ آئے، ان سب کے پیچھے ہدایت کار ظہیر قریشی صاحب تھے۔ اور مجھے ڈی ٹریک انسان کو، مجھ جیسے ڈی ٹریک انسان ٹریک پر لانے میں سب سے اہم کردار ظہیر قریشی صاحب کا، اور ان کے بعد ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا۔ میں ان دو شخصیات کا انتہائی ممنون ہوں زندگی کے آخری سانس تک۔ ظہیر قریشی صاحب نے مجھے میرے اندر کے انسان کو دریافت کیا اور مجھے بتایا کہ زندگی وہ نہیں جو میں گزار رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ زندگی کا اصل راستہ یہ بھی ہے، اور الحمدللہ اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ پاک نے کامیابیوں کے بہت سے دروازے مجھ پر کھولے۔ ظہیر قریشی صاحب قبرستان ایک ایسی جگہ، آج ہم ان کی قبر پہ کھڑے ہیں، ان کی آخری آرام گاہ پر۔ زندگی میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں کہ خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسے ہاسپٹلس میں مریضوں کو دیکھ کر، اسی طرح تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں دیکھ کر بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر قبرستان کا دورہ کیا کرو، قبرستان میں حاضری دیا کرو، قبروں پر جایا کرو، تاکہ تم، مومن کو اپنی موت کسی لمحہ بھی نہیں بھولنی چاہیے، تاکہ تمہیں موت یاد رہے۔ تو قبرستان میں آنے کے بعد تو ایک عجیب سی کیفیت بندے پر طاری ہوتی ہے، جس میں غلطی، غلط بیانی اور دروغ گوئی کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ میرا دعویٰ ہے کہ ظہیر قریشی صاحب کی شخصیت کو جتنا قریب سے میں نے اور مرحوم اشفاق احمد خان صاحب نے اور ظہیر چودھری صاحب نے اور رانا اکمل خان صاحب نے اور بشیر اعجاز صاحب نے اور اعجاز فیروز صاحب نے، اور اس طرح ہمارے دوستوں کی 7-8 دوستوں کی ایک طویل فہرست ہے، انہیں دیکھا، اس طرح شاید شہر میں بے شمار لوگ ان کے تھے، ان کو نہ دیکھا ہو۔ یہ قبرستان سے میں ان کی شخصیت کے ایک پہلو کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایسے مرد